أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ، الحمدللہ، ہر طرح کی حمد و ثنا صرف اس ذات پاک کے لیے جو ہماری خالق، مالک اور رازق ہے، جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، جس کا کوئی شریک نہیں، جو حی القیوم ہے، جو رحمان رحیم ہے، جو ہادی و رشید ہے، جس نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے قرآن مجید نازل فرمایا، قرآن مجید لکھنا اور پڑھنا سکھایا، اور قیامت تک کے لیے قرآن مجید کی حفاظت کا ہم سے وعدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اس کتاب کو ہم نے نازل فرمایا ہے، بڑی برکت والی ہے یہ کتاب، اس کی پیروی کرو، تقوی اختیار کرو تاکہ تم لوگ رحم کیے جاؤ۔ تو یہ کتاب بہت بابرکت ہے، ہمیں برکتیں حاصل کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے نا، ہم طرح طرح کے نتنے چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، ادھر جاتے ہیں خانہ کعبہ تو وہاں پر اس کے غلاف کو پکڑ پکڑ کے برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور کسی جگہ پہنچتے ہیں، کوئی ایسی اپنے دین سے متعلق چیز دیکھتے ہیں تو چاہتے ہیں اس کی برکت حاصل کریں۔ تو سب سے بڑی برکت جو کہ انسان کی زندگی میں کوئی ہو سکتی ہے وہ قرآن کی برکت، جو کہ اللہ کا کلام ہے، ڈائریکٹ اللہ کا کلام، جس کی زندگی میں آ جائے اس کی زندگی کی برکتوں کا پھر کیا کہنا۔ تو یہ کتاب با برکت ہے، بہت برکت والی، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں مبارکن، با برکت ہے، اس کی پیروی کرو، اس کو تھام لو، اس کو پکڑ لو، اس کے ساتھ تقوی اختیار کرو، کیا فائدہ ہوگا؟ تم پر رحم کیا جائے گا۔ اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ طٰہٰ میں فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ گمراہ ہوگا، نہ ہی بدبختی میں مبتلا ہوگا۔ تو کوئی بھی کسی بھی قسم کی کوئی بے سکونی ہے، کوئی پریشانیاں ہیں، کوئی رنج و غم ہے، کوئی بیماریاں ہیں، کوئی خوف ہے، کوئی بھوک ہے، کسی بھی قسم کا کچھ بھی ہے، اس سب کا حل اس کتاب میں رکھ دیا گیا۔ جو اس کو تھام لیتا ہے وہ نہ گمراہ ہوتا ہے، نہ بدبختی میں پڑتا ہے، مشکلات میں پڑتا ہے، اور اس پر رحم کیا جاتا ہے۔ جس پر اللہ رحم کرے اس کا مطلب ہے وہ کامیاب ہو گیا، اس کا سب کچھ خود بخود سنور گیا۔ اسی کے تحت ہم نے اس دفعہ سورۃ السجدہ کا کورس سٹارٹ کیا ہے۔ رمضان کا مہینہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے جس میں انسان کا لگاؤ قرآن مجید کے ساتھ باقی پورے سال کی نسبت اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، نیکی کے مواقع اور زیادہ ملتے ہیں۔ اس وقت کو ضرور اویل کرنا چاہیے، اس میں جتنا زیادہ قرآن کے ساتھ تعلق قائم کیا جائے اتنا ہی اچھا ہے، اور صرف پڑھ لینا نہیں بلکہ اس کو سمجھنا بھی، اس کو حفظ کرنا، اس کو یاد کرنا، ایسا تعلق جو کہ آئندہ پورا سال بھی میرے ساتھ رہے، اس کی کوشش کے طور پر ہم نے یہ کورس ڈیزائن کیا ہے۔ لاسٹ رمضان میں الحمدللہ ہم نے سورہ ملک مل کر بہت سارے لوگوں نے حفظ کی تھی، اور ہم نے صرف اس کو حفظ نہیں کیا تھا، رٹا نہیں لگایا تھا، بلکہ کوشش کی تھی کہ ہم اس کا ترجمہ بھی سمجھیں، اس کو تجوید کے ساتھ پڑھ کر اچھی طرح سے پریکٹس کریں، ویسے ہی قرآن کو پڑھیں جیسے اللہ کو پسند ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے بے شک اللہ پسند کرتا ہے کہ قرآن کو ویسے پڑھا جائے جیسے وہ نازل ہوا ہے۔ تو ویسے پڑھنے کی کوشش کی تھی ہم نے، اور ساتھ ہی کچھ تھوڑا تھوڑا ساتھ سمجھا بھی تھا تاکہ ہم اس کی پیروی بھی کر سکیں، اس کو اپنے عمل میں بھی لا سکیں۔ اسی کی ایک کڑی نیکسٹ سٹیپ اس دفعہ سورۃ السجدہ ہے، چونکہ ہمیں احادیث میں ملتا ہے کہ سورۃ السجدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روز رات کو پڑھ کے سویا کرتے تھے سورہ ملک کے ساتھ، اور اسی طرح سے ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے روز یہ جو فجر کی نماز تھی اس میں سورۃ السجدہ پڑھا کرتے تھے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، جابر سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہ سوتے جب تک سورہ الف لام میم تنزیل یعنی سورۃ السجدہ اور سورہ تبارک الذی تلاوت نہ فرما لیتے۔
तिरमिज़ी की सही रिवायत है। और ऐसे ही अब्दुल्ला बिन अब्बास से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे के रोज़ नमाज़ फ़जर की पहली रकत में सूरतुस सजदा और दूसरी रकत में सूरतुद दहर की तिलावत फरमाते, हल अता अलल इंसान वाली जो सूरत है 29th पारे में, और जुमे की नमाज में सूरतुल जुमुआ और सूरतुल मुनाफिकून की तिलावत फरमाते। सही मुस्लिम की ये रिवायत है। तो कुरान के साथ ताल्लुक कायम कर लेना और कुरान को वक्त देना और कुरान के साथ वक्त गुजारना, इससे बेहतर कोई सौदा नहीं है। हुआ खैरुम मिम्मा यजमाउन, हर उस चीज से बेहतर है जिससे लोग जमा कर रहे हैं। और इसके बारे में बहुत प्यारी हदीस आती है। अबू मामा रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि एक दफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने फलां कबीले से सौदा खरीदा है और इसमें मुझे इतना ज्यादा फायदा हुआ है, यानी इतना इतना ज्यादा फायदा हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मैं तुझे इससे भी ज्यादा नफा बख्श सौदा ना बताऊं? हम भी ऐसे ही है ना, दुनिया के रोज की रूटीन में हम खुश होते हैं, ये चीज मैंने बड़ी सस्ती खरीद ली और ये चीज मैंने बड़ी अच्छे पैसों में, बड़े अच्छा मैंने, मेरा बिजनेस चल पड़ा कि मैंने इसको बड़ी अच्छी बेच दी। हाँ, तो हम उन्हीं फायदों में और उन्हीं में खुश होते रहते हैं। और प्यारे नबी का तरीका क्या था कि एक शख्स ने आके दुनिया की बात की, दुनिया का नफा बताया और उस पे खुशी का इजहार करे कि वाह मुझे इतना प्रॉफिट हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको आगे से पता है क्या फरमाया? क्या मैं तुझे इससे ज्यादा नफा बख्श सौदा ना बताऊं? आदमी ने अर्ज किया, क्या ऐसा सौदा भी है? क्या ऐसे भी कोई है? कुछ और बिजनेस भी है? कुछ और तरीका भी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स कुरान मजीद की 10 आयत सीखता है वो इससे ज्यादा नफा पाता है। 10 आयत। और इंशाल्लाह हम तो सुबह सजदा में 30 आयत सीखेंगे। वो आदमी गया और कुरान मजीद की 10 आयत सीखी और वापस आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगाह किया। इब्रानी की सही रिवायत है। कितने खूबसूरत अल्फाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका रुख दुनिया से आखिरत की तरफ मोड़ा। तो अगर हम दुनिया में बहुत फंसे हुए हैं और उन उलझनों में और उन चीजों में लगे हुए हैं, तो उनसे निकलने का भी बेहतरीन इलाज है। उस सारे से बढ़कर नफ़ामंद जो चीज़ है वो कुरान है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करना चाहे, हमें से हर एक चाहता है ना, उसे कुरान मजीद की तिलावत करनी चाहिए। अच्छा, ऐसा होता है कि जब हमने देख कर पढ़ना होता है तो हम सुबह उठते हैं, कुरान खोला, पढ़ा, फिर हम पूरा दिन सोचते रहते हैं अच्छा हम कुरान पढ़ेंगे, लेकिन फिर बैठने का वक़्त नहीं मिल रहा होता। अच्छा अभी करते हैं, अच्छा इसके बाद करते हैं। लेकिन अगर ज़ुबानी ही याद हो जाए, हिफ्ज़ हो जाए, तो वो कितना अच्छा हो कि मैं कुकिंग कर रही हूँ, मैं ड्राइविंग कर रही हूँ, मैं लॉन्ड्री कर रही हूँ, मैं कुछ और काम कर रही हूँ और मैं साथ-साथ कुरान की तिलावत भी कर सकती हूँ, पढ़ सकती हूँ। इससे क्या फ़ायदा होगा? अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत मिलेगी और उससे मोहब्बत का इज़हार मिलेगा कि अल्लाह से मोहब्बत का इज़हार है कि हम कुरान को पढ़ते जाएँ। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम में से कोई शख्स ये पसंद करता है कि जब अपने घर वापस जाए तो 3 मोटी-मोटी खूब सेहतमंद ऊँटनियाँ पाए? यानी वो कहीं गया हुआ है, वापस आया तो 3 ऊँटनियाँ खड़ी हुई हैं। और आज के दौर में आप गाड़ियाँ ले लें, हुँ? हमने अर्ज़ किया, हाँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान मजीद की 3 आयतों की अपनी नमाज में तिलावत करना इन 3 ऊँटनियों से भी बेहतर है। सही मुस्लिम की रिवायत है। सुभान अल्लाह! एक से बढ़कर एक हदीस मोटिवेट करने वाली है। कैसे हम कुरान में पढ़ेंगे? नमाज में कुरान पढ़ेंगे, जब याद होगा, जब हिफ्ज़ होगा, जब समझ होगी तो उसके पढ़ने का मज़ा भी होगा। फिर वो नमाज भी बेहतरीन हो जाएगी। ये वो नमाज अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है जिसमें जितना ज़्यादा लंबा तवील क़याम होता है। तो जितना याद होगा उतना तवील क़याम की भी हमें अपॉर्च्युनिटी मिलेगी, हम उसको कर सकेंगे। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और रिवायत में फरमाया, जिस आदमी ने रात के क़याम में 10 आयत तिलावत की, उसके लिए अजर का ढेर है और ये ढेर दुनिया और मा फ़ीहा से बेहतर है, यानी दुनिया और जो कुछ उसमें है उससे बेहतर है। और फिर जब क़यामत का दिन होगा तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल फरमाएँगे, कुरान मजीद और हर आयत के बदले में एक दर्जा चढ़ता जा, हत्ता कि आखिरी आयत मुकम्मल कर ले। अल्लाह अज़्ज़ा व जल बंदे से फरमाएँगे, अपना हाथ मेरी नेमत पकड़ने के लिए खोल। बंदा हाथ खोल कर अर्ज़ करेगा, ऐ मेरे रब, तू ही बेहतर जानता है। यानी आप अपनी अता और फ़ज़ल के एतबार से यानी हाथ में क्या देगा? तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाएँगे, अच्छा एक हाथ में हमेशगी की नेमत पकड़ लो, यानी जो कुछ तुम्हें मिल रहा है वो हमेशा रहेगा,
اور دوسرے ہاتھ میں باقی ساری نعمتیں. یہ بھی طبرانی کی روایت ہے. تو ہم سب کے لیے یہاں پر ایک بہت اچھا موقع ہے. اس کورس کے ذریعے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اکیلے بہت دفعہ سوچتے ہیں کہ میں نے کرنا ہے حفظ، اور ہم شروع کرتے ہیں اور پھر رہ جاتا ہے. الحمدللہ ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم اس کورس کو اس طرح ڈیزائن کریں کہ آپ لوگ اس کے تجوید کو بھی سیکھیں، ترجمے کو بھی سمجھیں، اور اس سے جو تفسیر مراد لی گئی ہے اس کو بھی دیکھیں، اور پھر اس کو سنائیں بھی، اور گروپس میں شیئر بھی کریں، ڈسکس بھی کریں. انشاءاللہ روز کا ہم ترجمہ کریں گے سب سے پہلے اپنی سلائیڈ میں، پھر تجوید ہوگی اور 7 ٹائمز ریپیٹ کروں گی میں، تاکہ آپ اس کو حفظ کر سکیں، بار بار پڑھ سکیں. اور کوشش کیجیے گا کہ جو کچھ آپ یاد کریں اس کو پختہ کرنے کے لیے نماز میں بھی پڑھیں، اور اپنے کمرے میں آپ وائٹ بورڈ لگا کے یا کسی جگہ پر لگا کے اس کو لکھ بھی سکتے ہیں، تاکہ آپ جب جب وہاں سے گزریں تو پورا دن وہ ریپیٹ ہوتی رہے، اور کسی قاری کی آواز میں بھی روز آپ سن سکتے ہیں. کوشش کریں جس قرآن کے ساتھ آپ شروع کریں اسی میں آپ روز یاد کریں. انشاءاللہ ہم روز کی ایک آیت کریں گے. 15 منٹ کے اراؤنڈ آپ کو روز کی ریکارڈنگ ملا کرے گی، جس میں آپ ریکارڈنگ کو سن کر اپنا ترجمہ، اپنی تجوید، اپنا حفظ یاد کریں گے. اور انشاءاللہ پھر ہمارے منی گروپس ہوں گے جن میں آپ روز کی آیت کو سنایا بھی کریں گے، یاد کر کے سینڈ بھی کیا کریں گے. یہ سب کا انتظام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کو اچھے انداز میں، پراپر وے میں کر سکیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ جس مقصد کے تحت ہم نے اس کورس کو شروع کیا ہے، جو جو ہماری نیت ہے، جو ہمارے ارادے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو قبول کرے، اس میں آسانیاں کرے، ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، اور ہمارے ذریعے سے خیر کو پھیلائے. ہمیں اس قرآن کے ساتھ بہترین تعلق قائم کرنے کی توفیق دے. دیکھیے جس کے ساتھ جتنا وقت گزرتا ہے نا، اتنی ہی دوستی پکی ہوتی جاتی ہے. اور قبر میں قرآن انسان کے لیے ایک دوست کی شکل میں آئے گا، ایک انسان کی شکل میں آئے گا. تو اگر میں نے اس کے ساتھ دنیا میں دوستی لگائی تو آخرت میں وہ میرے پاس ہوگا، میرے ساتھ ہوگا. تو کوشش کرنی ہے کہ میں قرآن کے ساتھ جتنا زیادہ ہو سکے وقت گزاروں. ابھی سے رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی میں نے رمضان کی نیتیں کر لینی ہیں، کس طرح سے میں نے قرآن پڑھنا ہے اور کتنا پڑھنا ہے. یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ کو ہمارا یہ نہیں چاہیے ہم نے کتنے قرآن مکمل کر لیے اور کتنے پڑھ لیے. ایک ہی صورت آپ کر لیں، اچھی طرح سے کر لیں، اس کو ہی حفظ کریں، اس کو ہی بار بار پڑھیں. تو اس سے بہت بہتر ہے کہ آپ ڈھیر سارا پڑھ لیں، لیکن اس میں نہ آپ کو سمجھ آئی، نہ آپ نے اس کی تجوید سیکھی، نہ آپ نے اس کو یاد کیا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ جتنا سا ہم کریں اتنا ہی اخلاص کے ساتھ کریں، اور وہ ہمارے میزان کے پلڑے میں بہت بھاری ہو جائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.